دوستو کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں ایک قصاب تھا۔ وہ رات کے وقت جا کر جانور ذبح کیا کرتا تھا اور دن میں اپنی دکان پر گوشت لا کر بیچ دیا کرتا۔ جب وہ جانور ذبح کرتا تو اس کے کپڑوں میں خون لگ جایا کرتا تھا، مگر وہ گھر آ کر خون آلودہ کپڑے بدلنے کے بجائے اسی طرح اپنی دکان پر چلا جاتا اور گوشت کو فروخت کر دیا کرتا۔ ایک رات جب وہ واپس آ رہا تھا جانور کو ذبح کر کے، تو راستے میں ایک جگہ پر ایک آدمی شور مچاتا ہوا آیا اور اس نے اس قصاب کو پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا تو قصاب نے دیکھا کہ اس آدمی کے جسم سے خون بہہ رہا ہے، اور قصاب نے حیران ہو کر دیکھا، اتنے میں اس آدمی کی جان نکل گئی۔ قصاب نے دیکھا کہ اس آدمی کے جسم میں ایک چھری تھی جو کسی نے اس کو گھونپ دی تھی۔ اب جو قتل کرنے والا تھا وہ تو بھاگ گیا، اور مقتول نے اندھیرے میں یہی سمجھا کہ اسی قصاب نے اس کو چھری گھونپی ہے۔ اتنے میں وہ آدمی مر گیا اور لوگ ادھر ادھر اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ اب لوگوں نے اس قصاب کو بھی دیکھا اور مقتول کو بھی دیکھا، اور قصاب کے کپڑوں میں جو خون لگا تھا وہ بھی دیکھا۔ لوگوں نے قصاب کو پکڑ لیا کہ تم نے اس آدمی کو قتل کیا ہے، اور اسے قاضی کے پاس لے گئے۔ قصاب پر مقدمہ چلا۔ قاضی نے مقتول کو دیکھا اور لوگوں کی گواہی سنی۔ قصاب پر قصاص کا حکم سنا دیا گیا اور جان کے بدلے جان، اور اس آدمی کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ جب قصاب کو مجمع میں پھانسی کے لیے لایا گیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور جو لانے والا پولیس افسر تھا اس نے اس سے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہیں اپنے جرم پر ندامت نہیں ہو رہی؟ تو اس قصاب نے کہا، ہاں ندامت تو ہو رہی ہے، لیکن میں اس بندے کا قاتل نہیں ہوں۔ اس کو میں نے نہیں بلکہ کسی اور نے قتل کیا ہے، جس کے قتل کی مجھ کو سزا دی جا رہی ہے، لیکن میں کسی اور کا قاتل ہوں۔ پولیس والے نے حیران ہو کر پوچھا، تمہاری کہانی آخر کیا ہے؟ تو قصاب نے کہا کہ میں بہت عرصہ پہلے کشتی چلایا کرتا تھا۔ وہاں ایک بہت بڑا دریا تھا، اور دریا کے اس کنارے سے دوسرے کنارے تک لوگوں کو پہنچانے کا کام کرتا تھا۔ ایک دن ایک عورت اور اس کی لڑکی میری کشتی میں سوار ہوئی۔ میں نے لڑکی کی طرف دیکھا، وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ میرا دل اس لڑکی پر فریفتہ ہو گیا۔ میں نے لڑکی کو اشارے سے بات کی، اور اس لڑکی نے بھی مجھ سے اشارے میں بات کی، یہاں تک کہ ہمارے درمیان ایک تعلق بن گیا۔ لڑکی نے کہا، میں نکاح کے بغیر تمہارے پاس نہیں آ سکتی، لہٰذا تم کو مجھ سے محبت ہے تو میرے ماں باپ سے رشتے کی بات کرو اور مجھے بیاہ کر لے جاؤ۔ میں نے اس کے باپ سے رشتے کی بات کی تو اس کے باپ نے جواب دیا کہ میری بیٹی خوبصورت ہے، نیک ہے، تمہارے پاس نہ علم ہے اور نہ کوئی نیکی ہے، تم میں بہت سی خامیاں بھی ہیں، لہٰذا میں اپنی بچی کا رشتہ تم سے نہیں کر سکتا۔ میں بہت مایوس ہوا اور واپس آ گیا۔ اسی طرح میرے 2 سال گزر گئے۔ ایک دن میں کشتی چلا رہا تھا کہ ایک عورت کشتی میں سوار ہوئی، اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ وہی لڑکی تھی جس سے میں محبت کیا کرتا تھا، جس کے پیار میں میں نے 2 سال غم میں گزار دیے۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہا، دیکھو میں تم سے بات نہیں کر سکتی، میری شادی ہو گئی ہے اور اب میرا خاوند بھی ہے اور یہ میرا بیٹا ہے۔ میں کسی کی امانت ہوں اور اس امانت میں خیانت بالکل نہیں کر سکتی۔ تم مجھ سے دور رہو اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ میں نے اس کو باتوں سے مائل کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بت بن کر بیٹھی رہی، کوئی جواب نہ دیا۔ میرے دل میں گناہ کا خیال آیا اور میں نے اس سے کہا کہ میرے قریب آؤ، مجھے اپنی خواہش پوری کرنے دو۔ اس نے کہا، تم اللہ سے ڈرو، میں کسی کی امانت ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ مگر میرے اوپر درندگی سوار تھی۔ میں نے اس کا بیٹا چھین لیا اور اس کو کہا کہ میں تمہارے بیٹے کو پانی میں پھینک دوں گا، اس لیے تم میری بات مانو اور میری خواہش کو پورا کرو۔ اس نے میری بہت منت سماجت کی کہ خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ میں نے اس کے بچے کو پکڑ لیا اور سر کے بل پانی کی طرف ڈبو دیا اور اسے کہا کہ میری بات مان جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ تم جو مرضی کر لو، میں نے تمہاری بات نہیں مانی، مجھے اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیا، پر میں نہ مانا۔ اسی اثناء میں اس کا بچہ میرے ہاتھ سے مر گیا۔ اب وہ اکیلی ہو گئی۔ میں نے اس کو کہا کہ اب بھی میری بات مان جاؤ۔ اس نے کہا، تم جو مرضی کر لو، میں اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتی۔ میرے اوپر درندگی سوار تھی اور میں ناکام ہو گیا تھا۔ پر وہ لڑکی بہت روتی رہی۔ میں نے اسے زبردستی کی اور اپنی خواہش پوری کی۔ وہ لڑکی بہت روتی رہی، اپنے بچے کے لیے مجھے واسطے دیتی رہی، لیکن میرے اوپر درندگی سوار تھی۔
میں نے اس کی کوئی بھی بات نہ مانی۔ بعد میں میں نے سوچا کہ باہر جا کر یہ مجھ پر بچے کے قتل کا مقدمہ کرے گی اور مجھے پھانسی لگوا دے گی، لہٰذا اس لڑکی کو بھی مار دوں۔ میں نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے لڑکیوں کو مار دیا اور پانی میں پھینک دیا۔ میں نے 20 سال پہلے اس ماں اور بیٹے کو قتل کیا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے کشتی کا کام چھوڑ دیا کہ کہیں میرا جھوٹ افشا نہ ہو جائے اور میں پھنس نہ جاؤں، اور کشتی کا کام چھوڑ کر میں نے قصاب کا پیشہ اختیار کر لیا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور آج 20 سال گزر جانے کے بعد میرا گناہ ظاہر ہو چکا ہے۔ میں ظاہر میں تو قصوروار ہوں، اس شخص کو میں نے قتل نہیں کیا، لیکن اس شخص کی وجہ سے میرا قتل آج ظاہر ہو گیا، جس کے بدلے آج مجھے پھانسی دی جا رہی ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ہم زندگی میں کبھی کوئی بھی گناہ کر لیں، چاہے لاکھ دنیا سے چھپا لیں، اور یہ گمان کریں کہ ہم جو گناہ دنیا سے چھپ کر رہے ہیں اس کا کبھی کسی کو پتہ نہیں چلے گا، بلکہ ہمیں صرف یہی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک اوپر ذات جو بیٹھی ہوئی ہے وہ ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہی ہے، اور اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو اس کا بدلہ ہمیں کبھی نہ کبھی ضرور ملے گا، اور وہ بھی پھر جب گناہ قتل جیسا ہو تو اس کی سزا کبھی نہ کبھی ضرور ملتی ہے، کیونکہ قتل کبھی چھپ نہیں سکتا، آج نہیں تو کل اس نے ظاہر ضرور ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اور ہم سے کبھی کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جس کی وجہ سے کسی کی جان یا کسی کے مال کو نقصان پہنچ سکے۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔